अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है, यार ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और उसका टाइटल है वाई पाकिस्तानी क्या है रिप्रेजेंट हाँ जी, रिप्रेजेंट द होल उम्मा उम्मा। मुस्लिम। ये पाकिस्तानी वीडियो है भाई। तो हम पहले मैंने नहीं देखी हुई, सैयद पता नहीं क्या इसका नाम है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सैयद मुजम्मल आई थिंक कल ऑनलाइन में बताया जा रहा था, हाँ बताया सैयद जा रहा मुजम्मिल, था। बिल्कुल कुछ इस तरह का कोई नाम बताया जा रहा है। ठीक है, वीडियो देखते हैं। रिव्यू जो है, रिएक्शन जो है वो एंड पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मुस्लिम उम्मा का जो लफ्ज़ है वो हमेशा से सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर आपको वो कहीं सुनाई देगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान में सुनाई देगा। पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़, मुसलमानों की आबादी 1.5 अरब से ज़ायद है। लेकिन हमेशा जो पैन इस्लामिज़म कहते हैं इसको अंग्रेज़ी में, यानी कि एक आलमी निज़ाम हुकूमत, इस्लाम बतौर एक आलमी निज़ाम हुकूमत, उस पर यकीन करने वाले सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान में बसते हैं और इसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। उसकी वजह यह है कि 1.5 अरब की आबादी में जो बाकी मुस्लिम रियासतें हैं वो इस पर यकीन करती हुई हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आती। यही वजह है कि जब आलमी मुसलमानों के इश्यूज़ होते हैं, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामोफोबिया मगरबी ममालिक के अंदर, इसके अलावा फ़्रांस वाले वाक़े के ऊपर आवाज़ उठाना, इसके अलावा बर्मा के मुसलमानों पर बोलना और फ़लस्तीन के मुसलमानों के बारे में बोलना और इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से बात करना, ये सारी आवाज़ें दूसरी मुस्लिम रियासतें उठाती हुई हमें नज़र नहीं आती। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आपको डिटेल में समझानी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेशक वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि सीरियस टॉपिक्स के लिए वाकई टाइम नहीं होता हमारे पास, क्योंकि हम टीवी के ड्रामे देखते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े सीजन्स हमें हॉलीवुड के पसंद हैं, बॉलीवुड के भी। तो बात इस तरह से है कि आपकी स्क्रीन पे अभी चल रहा होगा कि इस्लामी ममालिक जो दीगर हैं, जिसमें इंडोनेशिया जहाँ पर 87% आबादी मुस्लिम है, तुर्कमानिस्तान में 94% आबादी मुसलमान है, उज़्बेकिस्तान में 88% आबादी 88% मुसलमान है, ताजिकिस्तान में 97% मुसलमान है, काज़ाकिस्तान में 70% मुसलमान है, आज़रबाईजान में 97% मुसलमान आबादी है, तुर्की में 82% है, टर्की में, सेनेगल में 95%, अल्बानिया में 58.7% और बोस्निया में 50% लोग मुसलमान हैं। इन सब ममालिक में एक चीज़ मुश्तरक है, कॉमन है, और वो ये है कि ये तमाम ममालिक सेकुलर कंट्रीज़ हैं। तो अगर आपने ये कहना है कि हमारी रियासत मुस्लिम है इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इस तरह की ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडल्ज करते हैं, तो ये सारी रियासतें भी मुसलमान हैं। अब आप ये कहेंगे हम अच्छे मुसलमान हैं, ये अच्छे मुसलमान नहीं हैं, तो उसका जवाब ये है कि इन ममालिक के अंदर आपसे ज़्यादा इस्लाम की प्रैक्टिस होती है कई जगहों पे। मिसाल के तौर पे इंडोनेशिया के अंदर जहाँ 87% मुसलमान रहते हैं उसकी आबादी आपसे ज़्यादा है और दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदें वहाँ पर हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में नंबर 2 पे दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, जो कि एक इंडियन कंट्री है, उसका इस्लामिक कंट्री नहीं है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ पर जो रहने वाले मुसलमान हैं वो आपसे ज़्यादा इबादत करते हैं। आपकी तो रमज़ान के अलावा किसी मस्जिद में जाके देख लें 2 सफ़ों से ज़्यादा खड़ी नहीं होती। प्रैक्टिसिंग इस्लाम वाले तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। लेकिन फ़र्क ये है कि ये इस्लाम एज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे यकीन करने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान में बसते हैं, और उनका आर्गुमेंट ये होता है कि वो उसको इस्लाम से जोड़ते हैं। उनसे सवाल ये है कि आप इस्लाम से अगर जोड़ते हैं तो ये बाकी जो अरबों मुसलमान बैठे हुए हैं सारे, ये आपकी तरह के क्यों नहीं हैं? अभी रिसेंटली जो फ़्रांस में वाक़यात हुए उसके ऊपर सऊदी अरब के अंदर किसी शहरी की हिम्मत थी कि वो बाहर आके किसी गाड़ी को आग लगाता या सड़क तोड़ता, या जो रॉयल्टी की पुलिस है उनमें से किसी को थप्पड़ मारता, फायर मारता? मलेशिया के अंदर ऐसा हुआ है, इंडोनेशिया के अंदर ऐसा हुआ है, तुर्की के अंदर किसी की ज़रूरत है कि वो बाहर निकल के दुकानों को आग लगाए और लूट ले और कोई कुछ कहने वाला ना हो, और बड़ी बड़ी रोड्स बंद करके बैठ जाएं अंकारा के अंदर, इस्तांबुल के अंदर, जो इस्लामाबाद में हुआ, लाहौर में हुआ? ऐसा कोई कर सकता है कि रियासत भी घुटने टेक दे उनके आगे? क्या वजह है? हम ये हमेशा सोचते आए हैं क्या वजह है, उसका जवाब देने के लिए आज आया हूँ। एक लंबी तारीख़ है इस खित्ते के मुसलमानों की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को शेप करने की। वो शुरू होती है 1887 से, अगर हम वैसे तो पहले से शुरू होती है, लेकिन अंग्रेज़ यहाँ पर आया, उसने हमारी ज़मीन लूट ली, हमारा अनाज छीन लिया, हमारा कारोबार छीन लिया, और इवन के हमारी ख़वातीन की जो है ना वो बेहुरमतियाँ होती रहीं, सारा कुछ होता रहा, कोई मुसलमान कुछ भी नहीं बोला, कोई यहाँ पर रहने वालों ने इनकलाब का सोचा भी नहीं। एनफील्ड राइफ़ल गोरे ने इंट्रोड्यूस की, एक राइफ़ल थी वो जिसमें पाउडर भर के उसको जो है ना वो फिलअप करके फिर फायर करते थे।
تو اس میں کارتوس جو ڈالا گیا اس میں گائے اور سور کی چربی تھی، اور یہ دیکھ کر یہاں کے جو ہندو بھی جو تھے وہ بھی اور مسلمان بھی دونوں نے کہا کہ بھئی باقی سارا کچھ ہمارا لوٹ لو، جلیاں والا باغ کے جو قتل عام ہوا اس میں ہمارے لوگوں کو گولیاں مار دو، بے شک جو مرضی کرو، لیکن یہ چربی ہم اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے. اور اس بات پہ انقلاب آ گیا. مطلب کوشش ہوئی، وہ فیل ہو گیا، وہ اور بات ہے. اور بھی وجوہات تھیں جنگ آزادی کی، لیکن یہ سب سے بڑی وجہ بنی آرمی کے اندر، جو اس ٹائم کی آرمی تھی اس کے اندر ایک انقلابی جو ہے نا کاوش کی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نیشنلٹی کی پرواہ نہیں کرتے، ہم زمین کی پرواہ نہیں کرتے، یا مارشل لاء لگ جائے تو ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے حقوق چھین لو، سب چھین لو ہم سے. لیکن جب ہماری آئیڈیالوجی کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوتی ہے تو پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو اس کی وجہ تو اسی طرح سے بیان ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے جی، وہ تحریک خلافت کی اگر مثال لے لیں، وہ بھی پارٹیشن سے پہلے، کہ فرسٹ ورلڈ وار میں ہارنے کے بعد ترکی میں جو خلافت موومنٹ ہمارے یہاں چل رہی تھی وہ اس لیے تھی کہ ترکی کی خلافت کو قائم رکھا جائے، اس کو نہ چھیڑیں. اب وہاں پر انقلاب آ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر جب زمینیں دینا شروع کر دیں، ٹریٹی آف سیوریس جو ہے وہ آٹومن امپائر نے سائن کیا ایلائڈ نیشنز کے ساتھ مل کر، جس میں بہت سی زمینیں واپس کیں مغرب کو. تو اس کے تحت بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت برا ہوا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر ترکی میں انقلاب آنا شروع ہوا. جو کمال اتا ترک نے اس کو لیڈ کیا، اور جو خلافت تھی 1924 میں خلافت کو ختم کر دیا ترکی سے. تو جو وہاں کے مسلمان ہیں انہیں پرواہ نہیں تھی، وہ خوش ہو رہے تھے کہ ایک پارلیمنٹ بنی ہے، ڈیموکریسی آ گئی ہے. یہاں والے مسلمان کہہ رہے تھے ایسا کیوں ہوا ہے، ہم اب کس کو جو ہے نا وہ اپنا آقا مانیں گے، اب اگر ہمارا سلطان ہی نہیں رہا تو، مطلب ترک خلیفہ نہ ہوا تو ہمارا تو سروائیول ہی پاسبل نہیں ہے. تو وہ یہاں پہ احتجاج کر رہے تھے، یہاں سڑکیں جلا رہے تھے، یہاں پر جو ہے نا وہ ستیہ گرہ موومنٹ والے بھی ساتھ مل گئے، اور اس کے علاوہ بھوک ہڑتالیں چل رہی ہیں، احتجاج چل رہے ہیں ادھر کے. تو اس وقت بھی یہی تھا کہ مطلب پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کا سارا سروکار ہمیں ہی ہے، مسلم امہ کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے، اور کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کی. کہ وہ انڈیپینڈنس کا ان کو کوئی شوق نہیں تھا، وہ برٹش انڈیپینڈنس چاہ ہی نہیں رہے تھے، وہ بس یہ چاہ رہے تھے کہ وہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اسلامی خلیفہ کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، باقی ہمیں یہاں گورے لوٹتے رہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے. اور آج بھی وہی ہے. آپ امت کی بات صرف آپ کری جا رہے ہیں. جا کے سعودی عرب سے پوچھیں مسلم امہ کیا ہوتی ہے، وہ کہیں گے جو ایران کے خلاف ہوتی ہے. اگر آپ ایران سے پوچھیں مسلم امہ کیا ہوتی ہے، وہ کہیں گے جو سعودیہ کے خلاف ہے. اگر آپ بشار الاسد شام والے سے پوچھیں کہ مسلم امہ کیا ہوتی ہے تو وہ یہ کہے گا جو سعودیہ کے خلاف ہوتی ہے. تو اگر آپ حوثی باغیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے جو ایران کے خلاف ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. تو وہ سارے یقین ہی نہیں کرتے مسلم امہ کے اوپر، وہ ایک جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، OIC میں کوپریشن نہیں کرتے، کوئی فیصلہ عالمی سٹیج پہ نہیں لیتے. سعودی عرب والوں نے ابھی ویژن 2030 آپ سرچ کر کے پڑھیں اس کے بارے میں، محمد بن سلمان کا پلان ہے 2030 کے لیے ترقی کرنے کے حوالے سے، جس میں وہ سینماز کھول رہے ہیں، خواتین کو سپورٹس میں لے کر آ رہے ہیں. اور ابھی پرسوں خبر آئی ہے کہ وہ اپنے نصاب کے اندر، کتابوں کے اندر ہندو تاریخ پڑھانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مطلب ویداز کے بارے میں بتائیں گے جو ہندوز کا اسکرپچر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یوگا کی جو ہے نا وہ ہولینس کیا ہے، اور بدھا کے بارے میں تاریخ پڑھانے جا رہے ہیں. اتنا چینج ہو رہا ہے سعودی عرب، جو کہ دنیا کا ریلیجسلی سب سے زیادہ کانسنٹریٹڈ ملک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. UAE کو آپ دیکھ لیں، وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ٹورزم ہے بالکل سیکولر ہے، اس پہ کوئی ایتھیکل امپلیکیشن ہوتی ہی نہیں ہے. تو آپ ٹیونیزیا کے اندر دیکھ لیں، یہ عرب سپرنگ کے بعد ڈیموکریسی آ گئی وہاں پہ، اور سیکولر لاز وہاں پہ نافذ کیے جا رہے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر بے شک ریاست کا نام جو ہے نا وہ اس کے کانسٹیٹیوشن میں مینشن ہے، مسلم اسٹیٹ ہے، لیکن جو سارے لاز ہیں وہ سیکولر ہیں. تو وہ ساری دنیا کو ایسا کیا سمجھ نہیں آتا اسلام کے بارے میں جو صرف ہمیں سمجھ آئی جا رہا ہے. ایک فرق یہ ہے، سوشل کانٹریکٹ مختلف ہے، عمرانی معاہدہ مختلف ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے وہ سن لیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ مثالیں موجود ہیں فرینچ ریولوشن کی، امریکن ریولوشن کی، اور انگلش ریولوشن کی. انگلش ریولوشن میں یہ ہوا کہ جب ریولوشن آئی 17ویں صدی کے اندر، تو چارلز ون جو بادشاہ تھا اس کا سر کاٹ دیا گیا، لوگوں نے اس کا سر کاٹ دیا اور کہا کہ ہمیں مونارکی نہیں چاہیے. گلوریس ریولوشن بعد میں آئی 1688 کے اندر، جس میں پارلیمنٹ کی جو تقدس تھا اس کو اسٹیبلش کیا انہوں نے کہا کہ کوئی بادشاہ پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، لوگوں کی رائے شامل ہونی چاہیے. لوگوں نے کہا، اور لوگوں کی طرف سے ایک مطالبہ آیا کہ ہمیں حقوق اور مذہبی آزادی چاہیے، آج کے بعد اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اس کے بعد میں بل آف رائٹس سائن کیا گیا انگلینڈ کا، جو کہ آج تک ان کی جو معاشرہ ہے اس کی بنیاد ہے.
تو لوگوں نے کیا مطالبہ کیا حقوق کا. آگے چلیں, امریکہ کے اندر کیا ہوا, سے یو کے کی حکومت تھی وہاں پر, اور جو امریکنز تھے ان پہ ٹیکس نافذ کیے جا رہے تھے ظالمانہ قسم کے, جس میں اسٹیمپ ایکٹ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فضول ٹیکس نہیں دینے, ہمیں اپنی جو ہے نا وہ اٹانومی دو, ہمارے سے ٹیکس لینا بند کرو. اور بوسٹن ٹی پارٹی کا ایک ایونٹ ہوا کہ وہ جو چائے درآمد کرتے تھے گورے, امریکنز نے وہ بھی پانی میں بہا دی. انہوں نے کہا آج سے تمہارے سے جنگ ہے, ہمیں رائٹس چاہیے, آزادی چاہیے, لبرٹی چاہیے. جنگ کی, ان کو مار مار کے 1776 میں بھگا دیا, جب آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کے بارے میں. اتنی گریٹ ریولوشنری تاریخ ہے. وہ کر کے بعد میں رائٹس مانگے اور اس کو رائٹس دیے گئے. بل آف رائٹس جو ہے نا وہ امریکہ کا بھی جو پہلی 10 امینڈمنٹس ہے کانسٹیٹیوشن کی امریکن, وہ پڑھیں کس قدر آزادی ملی وہاں کے لوگوں کو, کیونکہ انہوں نے مانگی. آگے چلیں, فرینچ ریولوشن 1789, وہاں پر کیا ہوا, رائلٹی جو ہے وہ اتنی غربت پھیلا چکی تھی لوٹ مار کی وجہ سے. اور میری اینٹوانیٹ جو لوئی بادشاہ جو تھا اس کی بیوی تھی, اس نے کہا تھا اگر آپ کھانے کے لیے روٹی نہیں تو کیک کھائیں جا کے. تو اس بات پہ اتنا اشتعال آیا کہ جو حالات وہاں برپا کیے گئے کہ لوگ نکلے وہاں پہ, اور لوگوں نے جا کے محلوں کو آگ لگا دی. اور گیلٹین مشین ہوا کرتی تھی سر کاٹنے والی, اس سے بادشاہ اور ملکہ دونوں کے سر کاٹ دیے. اور نیپولین بوناپارٹ بعد میں آ گیا, اور جو حقوق مانگے وہ دے دیے گئے. اسی لیے ان تمام معاشروں کے اندر آزادی اور اس کے علاوہ حقوق ملنا شروع ہو گئے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوا, ہم نے کہا ہمیں نہ رائٹس چاہیے, ہم نے کہا ہمیں نہ آزادی چاہیے, نہ مذہبی ہمانگی چاہیے, ہمیں نہ جو ہے وہ سیکیورٹی چاہیے اپنی زندگی کی, ہمیں نہ روزگار چاہیے اور تعلیم چاہیے, ہمیں صرف ایک چیز چاہیے, ہماری آئیڈیالوجی کا دنیا بھر میں تحفظ. تو جناح صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی, مل جائے گا آپ کو. بے شک وہ سیکولر انسان تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھنڈا اٹھایا اس چیز کا, آپ کو دے دیا. اور اب آپ کے پاس نہ پیسے ہیں, نہ آپ کے پاس رائٹس ہیں, نہ آپ بول سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس لبرٹی ہے, نہ حقوق ہیں, نہ تعلیم دینے کے لیے وسائل ہیں بچوں کو. ہے تو صرف ایک چیز کہ دنیا بھر کو آگ لگانے کا ایک جواز ہے, اور اس کا جواز یہ ہے کہ ہم نے تو مسلم سٹیٹ بنائی ہے, اسی لیے دنیا میں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم نے جھنڈا اٹھانا ہے مسلم امہ کا, باقی سارے مسلمان اٹھائیں یا نہ اٹھائیں. اور بھائی باقی مسلمان نہیں ہیں, باقی نماز نہیں پڑھتے, باقی روزہ نہیں رکھتے, وہ بھی رکھتے ہیں, انہوں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے آگے جا کے. لیکن آپ ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ کا سوشل کانٹریکٹ غلط ہوا ہے, آپ نے عمرانی معاہدہ غلط کیا ہے, آپ نے حکمران کو صرف یہ بات کی ہے کہ میری نظریے کا, سیاسی نظریے کا, مذہبی نہیں. اور اس کی وجہ سے آج تک جو آپ کو رائٹس نہیں ملتے, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے یہاں کیوں آگ لگی ہوئی ہے. وہ باقی سب سمجھ چکے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو دنیا ہے اس کے اندر صرف ذاتی مفاد کا تحفظ ہوتا ہے, ریاستوں کی آئیڈیالوجی نہیں, انسانوں کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اور وہ اس کی بنیاد پہ آگے بڑھ گئے. آپ ابھی بھی یہیں پھنسے ہوئے ہیں. آپ جو کر رہے ہیں وہ پاسٹ کی ایک امپائر بنائی ہوئی ہے آپ نے. یہ جو نظریاتی ریاستیں ہوا کرتی تھیں, یہ نیشن سٹیٹ کا تصور جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا بھی تھا 1648 کا, تو یہ 17ویں صدی سے پہلے نظریاتی ریاستیں ہوا کرتی تھیں جو کہ اپنے نظریے کے تحفظ کے لیے دنیا بھر سے لڑتی تھیں اور کہتی تھیں بوائکاٹ کرو اور مار دو اور آگ لگا دو, توڑ دو. لیکن اس کے بعد میں قومی ریاستوں کا جو ہے نا وہ تصور پیش کیا گیا, اور اس کے بعد سے جو قومیں ہیں انہوں نے اپنے مفاد کو, اپنے شہریوں کے تحفظ کو مقدم سمجھا. اور اسی لیے آج سعودی عرب جیسے ممالک بھی اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے سوچ رہے ہیں کل کا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آئل کے اوپر اکانومی ہمیشہ نہیں چل سکتی. تو اگر آپ نے ان تمام مسائل کا, ایکسٹریمزم کا حل نکالنا ہے نا, تو عوام کو نیا مطالبہ کرنا ہوگا کہ ہمیں رائٹس چاہیے, مذہبی آزادی چاہیے, ایجوکیشن چاہیے, لٹریسی چاہیے, ہیلتھ کیئر چاہیے. اس کے بعد میں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا. لیکن آپ نے مانگا ہی نہیں ہے, جو مانگا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے. اسی لیے پوری دنیا میں ذرا سا کوئی مسئلہ ہو, باقی سارے مسلمانوں کو کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا, آپ اکیلے گلیوں میں نکل کے سارا ملک چلا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہانس جے مورگنتھو جو کہ کلاسیکل ریئلسٹ تھا, اس نے 1956 میں کہا تھا کہ صرف ایک چیز پاکستانیوں کو جوڑتی ہے, وہ ہے ہندو دشمنی, دا ہیٹریڈ فار انڈیا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر شدت پسندی کی آگ لگ جائے گی. ایسا کیا دیکھ لیا اس نے کہ یہ سچ ہو گیا؟ اس کا جواب آپ لوگ دیں. لیکن بات یہی ہے, جان ایلیا صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ ریاست جس کی بنیاد ہی ہندوستان دشمنی پر پڑی ہو, اس کے اعصاب کتنی دیر اس کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو سوچنا ہوگا کہ نفرتوں کی بنیاد پہ ریاستیں اگر قیام میں آ بھی گئی ہیں, ٹھیک ہے آ گئی ہیں, لیکن اے اسٹیٹ فار مسلمز اینڈ اے مسلم اسٹیٹ, ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. یہ آپ نے سوچنا ہے اور نیا عمرانی معاہدہ کرنا ہے اگر یہاں پر رہنے کے قابل معاشرہ تشکیل دینا ہے تو. تھینک یو. سر باتیں جو ہیں وہ اوپر والے لیول کی تھیں اور کمال کی سرچ تھی ان کی.
جو انہوں نے مسلمانوں پہ کی یا جو بھی پرانی جو ہے ملکہ بادشاہوں پہ ساری باتیں انہوں نے کی. آخر میں جو بات کی نا کہ پھر بھلا نفرتوں کی بیس پہ الگ ملک بن گئے یا جیسے بھی، اگر یہ بیس ہی اس چیز کی ہے، جیسے جون ایلیا کا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جس کی بیس اچھا ہی یہ چیز یہ میں ہو. آج مانتا ہوں سر، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو یہ مطلب جو کیا ہے ہندو دشمنی، پنجاب میں تو مجھے نظر نہیں ہے ہندو دشمنی ہے ہی نہیں نا. وہ ایک بیس بنا کے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک بیس بنا دی اس بات کی کہ ہندو مسلم دشمن، اس کی بیس بنا دی. اب اس بیس پہ وہ نفرت نسل در نسل پھیلائے جا رہی، صحیح ہو گیا. نسل در نسل پھیلائے جا رہی ہے. تو جس کی بیس ہی نفرت ہو وہاں آپ کیا کامیابی، وہاں آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیابی ملتی ہی تب ہے جب آپ کا دل اور دماغ ایک سمت میں چلے. بالکل صحیح. آپ کا دماغ کہتا رہے بھی نہیں بھائی گوتم بھیا تو بھائی وہ تو اور ہیں کچھ، اور دل کہے یار وہ تو بہت اچھے ہیں یار. بالکل. دل انہیں تسلیم کرتا رہے اور دماغ بولے نہیں یار وہ انڈین ہیں، وہ ان کا تو مذہب اور ہے، تو پھر کامیابی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کامیابی انسان کو ملتی ہی تب ہے جب دل اور دماغ آپ کا سٹریٹ ہو جاتے ہیں. اور سٹریٹ اس وقت تک تو نہیں ہوں گے نا جس وقت تک آپ لوگ کسی بھی ڈائریکشن میں سیدھا سیدھا نہیں چلتے. ہماری ڈائریکشن غلط کر دی گئی ہے، بیس کو غلط کر دیا گیا ہے. جتنی دیر تک ہماری بیس اچھی نہیں بنے گی نا، بیس میں محبت نہیں آئے گی. اچھا بیس کی محبت کیسے؟ اب وہ نسلوں میں منتقل کرنا، محبت کو نسلوں میں منتقل کرنا. سلیبس کی چینج، سلیبس کی چینجنگ، جیسے سعودیہ میں وہ سینما وغیرہ لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ سینما ہونا چاہیے، لیکن ایک اچھی چیز ہے تو ہونا چاہیے. سینما تو آلریڈی ہے نا پاکستان میں. اگر اچھی چیز نہیں ہے تو نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں اگر انڈیا میں کچھ اچھا نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر سعودیہ کے لیے کچھ اچھا مطلب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں سینما کو، نہیں، ہم اس ٹارگٹ نہیں کر رہے. ٹارگٹ کی بات نہیں، میں یہ ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اگر کچھ اچھا نہیں ہے تو وہ اسے نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی اچھی چیز ہے جس سے لوگوں کی ڈائریکشن چینج ہو، جس سے لوگوں کی نفرت کم ہو، انسانوں کی بھلائی زیادہ ہو، اور انسان آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہوں، جذبے رکھتے ہوں، پھر یہ چیزیں ضروری ہیں. اور اگر اسی طرح سعودیہ اس کام کو لے کر چلتا ہے، ہندی پڑھا رہے ہیں یا اسکولوں میں یا ایجوکیشن میں وہ چیز متعارف کروا رہے ہیں، انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، تو اس کا پھر یہ ہے نا کہ اچھا کام ہے. اب وہ کیسے ہے؟ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں سلیبس چینج، نسلوں میں جب بچوں میں یہ چیز کنورٹ کر دی جائے گی کہ بیٹا تم نہیں آپ بولو، اور سب انسان ہیں، سب انسان ہیں، تم نہیں آپ بولو، اوے نہیں جی بولیں، اوے نہیں بلکہ جی بولیں. جب یہ چیزیں ہم بچوں کو سکھانا شروع کر دیں گے، وہ ایک بچہ پھر باپ بنے گا، وہی بچہ پھر ماں بنے گی، اور پھر اسی طرح نسل در نسل معاشرے چینج ہوتے جائیں گے. بالکل ایسا. اور وہ جو چینجنگ ہوگی، وہ جو پھر اس چینجز میں کیا ہوگا، دل اور دماغ یہ کنسنٹریٹ کریں گے، اسٹریٹ لائن میں سیدھا فوکس کریں گے. اور فوکس کرتے ہوئے وہ اب نہ تو دیکھیں گے کہ یہ ہندو ہے، نہ ہی دیکھیں گے ایک دوسرا کیا اس میں تھا کرسچن ہے، اور نہ ہی وہ سناتن دیکھیں گے جی. اور یہ نہ ہی وہ مسلم دیکھیں گے. اور یہ ایک اور چیز ہے جو ہمارے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں غلط پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو نہ ہو یہودی، نہیں ایسی چیزیں نہیں دیکھیں گے. پھر مطلب وہ جو یہ بچے چیزیں ہوں گے ختم ہو جائیں گی نا. پھر وہ بچے دیکھیں گے، پھر وہ بچے فیصلے کریں گے بھئی یہ کچھ بھی ہے، یہ انسان ہے. بالکل ایسے ہی. جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب بات پہلے باتوں میں بات نکلتی ہے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے تھے. ایک میت جا رہی تھی اور وہ یہودی تھے، تو آپ اپنے دوستوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، اور دوستوں نے کہا کہ حضور یہ تو، آپ نے کہا نہیں وہ انسان ہے. وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے. انسانیت کی تعظیم کی، انسانیت کے بارے میں بولا گیا. اور جو ایک اور بات کی ہے ویڈیو میں
कि प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली सारे, मैं ये बात तो डेफिनेटली ठीक है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही है कि प्रैक्टिकली सारे तकरीबन इंडोनेशिया में, उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ में जितने भी मुसलमान हैं सारे के सारे नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपना जो दीन है उसको और दुनिया को दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और इस्लाम भी यही कहता है कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलो। इस्लाम ने ये कभी नहीं कहा कि इतने अरब डॉलर ले लो, कर्जा ले लो और जो है वो जैसे सिर्फ एक नारा लगाओ और बस ठीक है इस पे दुनिया। इस्लाम ने जो कहा है वो आज़ादी दी है कि आप तिजारत करें, आप ट्रेड करें। ये इस्लाम का जो है सबक में से एक पहला सबक समझना ये है कि आप निकलें, आप तिजारत करें, आप अपने हाथों से कमाएं। ना कि ये नहीं है कि आप जनाब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, जी हमने फ़लाँ प्रोजेक्ट शुरू करना है, आप हमें इतने पैसे दे देना तो हम ये करके इतने बना के आपको लौटा देंगे। अब होता क्या है कि वो पैसे तो ले लेते हैं, वो प्रोजेक्ट पे काम होना होता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट वैसे का वैसा रह जाता है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब पैसे ख़त्म हो गए, जो लेने वाले हैं वो आ जाते हैं, हाँ जी अब निकालो, टाइम पूरा हो गया, पैसे दो, ठीक है। पैसे तो हमसे नहीं बन पाते, फिर हम क्या करते हैं, जो उसका ऊपर परसेंटेज सूद होता है उनको जान छुड़वाने के लिए उनको कह देते हैं कितने का ले जाओ, तुम्हारी सेम रकम हमारे पास वैसे ही पड़ी है, ये ले लो तो थोड़ा सा हो जाएगा, टाइम दे देते हैं, टाइम बिल्कुल। तो ये जो वीडियो थी, ये जो वीडियो की बात हो रही थी, इसमें कहा जा रहा है कि जितनी देर हम खुद नहीं अपना हक मांगेंगे, बिल्कुल आज़ादी नहीं मांगेंगे, अपना हक नहीं मांगेंगे और एजुकेशन खुद नहीं मांगेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, और इंसानियत से मोहब्बत का तकाजा और ये मकासद खुद नहीं ढूंढेंगे, तो फिर उतनी देर तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। एक और मसला भी है, हम कैसे मांगेंगे? हमारे यहाँ पे अगर 100% अवाम है तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 40% एजुकेटेड पर्सन होंगे। 40%, ये बहुत ज़्यादा आंकड़ा मैंने कह दिया। 40%, 60% अभी भी बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते, अभी भी, ठीक है, जो कभी स्कूल नहीं जाते, जिनको जो है वो अपना नाम तक लिखना नहीं आता। तो ऐसे लोगों को जब ये कहा जाता है कि जनाब ये गलत है, तो इस तरह का, फिर वो अपने बच्चों में सेम चीज़ मुंतकिल करते हैं और करते करते फिर जो है अब वही बच्चे जवान हो के वालदैन बने होते हैं और उनकी नस्लें भी इसी तरह रह जाती हैं और उनको चेंज करना एक बहुत बड़ा टारगेट है। तब्दीली अपने आप में, ये नहीं है कि तब्दीली आ गई है नया पाकिस्तान बना देंगे। और जो है आपको वो बात हुई कि अमेरिका की बात हुई ना, तो टैक्स उनसे लेते थे, ठीक है, यूके वाले जाके उनसे जबरन टैक्स लेते थे, तो उन्होंने मार मार के भगा दिए कि हमने नहीं देना टैक्स। तो ये चीज़ें हैं कि जी टैक्स, तो टैक्स पहले भी हमने बात की है कि टैक्स जो है ना, बात ना करें जी, टैक्स की तो बात ही ना करें। तो इंशाल्लाह हमें जो है उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे, ऐसे ही जो है बात चलती रही, बात आगे बढ़ती रही, तो उम्मीद की जा सकती है कि अच्छे दिन आएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, रास्ते हमवार हो जाएंगे और गरीब गरीब नहीं रहेगा, और इसी तरह गरीब नहीं रहेगा, वो या तो गुजर जाएगा तो या फिर जो है वो अगर रहेगा तो फिर शान से रहेगा, वरना वो रहेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो ये थी वीडियो। तो इस वीडियो के बारे में आप लोगों के क्या कमेंट हैं, आप लोगों के क्या तख़य्युल हैं, क्या ख्यालात हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारी जो है बातचीत, जो हमने बातचीत की, इसके बारे में बताइएगा। और इसी के साथ आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।